اس کا ہم شکر ادا نہیں کر سکتے. یہ نعمت کیسے ہے کہ جب ہم بر صغیر میں تھے نا، یہ ہندوستان اور پاکستان یہ اکٹھا سارا ملک تھا، انڈیا اور پاکستان، تو اس وقت بڑی مشقتیں ہوتی تھیں. اس وقت ہمارا میل جول اکثر غیر مسلموں کے ساتھ ہوتا تھا، سکھوں کے ساتھ ہوتا تھا، ہندوؤں کے ساتھ ہوتا تھا، اور ہمارے اندر وہ بہت ساری روایات پائی جاتی تھی. اور بہت دفعہ ہمیں صرف ایک معاشرت کو باقی رکھنے کے لیے اور دوستیوں کو قائم رکھنے کے لیے ان کے کاموں میں ساتھ بھی دینا پڑتا تھا. لیکن اب ایسا کچھ نہیں ہے، اللہ کا شکر ہے. اب ہم آزادانہ صرف اپنی عبادت کرتے ہیں، اللہ کو راضی کرتے ہیں. یہ کوئی چھوٹی نعمت تو نہیں ہے. اور پھر پاکستان بنا کیوں ہے؟ اصل چیز یہ سوچنے کی ہے. یہاں بھی ہم اپنے گھروں میں رہ رہے ہیں. جب یہ سارا خطہ اکٹھا تھا، انڈیا اور پاکستان کے علیحدہ علیحدہ نام نہیں تھے، اس وقت بھی لوگ اپنے اپنے گھروں میں رہتے تھے. اس وقت بھی اپنے اپنے گھروں میں تھے، اب بھی ہم اپنے اپنے گھروں میں ہیں. تو پھر علیحدہ نام رکھنا اور علیحدہ ملک کا ایک تصور پیش کرنا، اس کی وجہ کیا تھی؟ کیوں ہوا یہ؟ اور اس وقت نعرہ کیا بلند ہوا؟ اس کا مقصد کیا تھا؟ یہ چیز سوچنے کی ہے کہ پاکستان جب بنانے کی کوشش شروع ہوئی تو اس وقت ایک نعرہ بلند ہوا، ایک کلمہ حق بلند ہوا کہ لا الہ الا اللہ. کون سا کلمہ بلند ہوا؟ لا الہ الا اللہ. تو لا الہ الا اللہ صرف نعرہ لگانے کے لیے نہیں تھا، بلکہ اس کے تقاضے کیا ہیں، وہ ہم سے کس چیز کا مطالبہ کرتا ہے. اس چیز کو پورا کرنے کے لیے ہم نے علیحدہ وطن لیا ہے. وہاں پر ہمارے لیے مشقتیں تھیں لا الہ الا اللہ کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے. یہاں پر مشقت کوئی نہیں ہے، صرف لا الہ الا اللہ کے کیا تقاضے ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے ہمیں یہ علیحدہ وطن لے کے دیا گیا ہے. جو وطن لینے والے ہیں ان کے متعلق یوں سمجھ لیں جیسے اللہ تبارک و تعالی حضرات صحابہ کرام کے متعلق فرماتے ہیں فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ، کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنے وعدوں کو سچ کر دکھایا ہے. دین کی خاطر انہوں نے جانوں کو قربان کر دیا ہے، انہوں نے دریغ نہیں کیا کسی قربانی سے. وَمِنْهُمْ مَن يَنتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا. یہ پہلی جو آیت کا پہلا حصہ ہے نا، یہ ان لوگوں کے لیے سمجھ لیں کہ جنہوں نے پاکستان بنانے کے لیے قربانیاں دی ہیں، اپنی جانیں قربان کی ہیں، اپنی گردنیں کٹوائی ہیں، جامع شہادت نوش فرمایا ہے. اور دوسرا حصہ یہ ہمارے لیے سمجھ لو کہ اب ہم لوگوں نے کیسے زندگی گزارنی. ہم لوگ ہر وقت اس بات کے لیے تیار رہیں، اس کام کے لیے تیار رہیں کہ اگر پاکستان کے لیے کوئی بھی قربانی دینے کا موقع ملے تو ہم نے اس سے پیچھے نہیں ہٹنا. مالی قربانی ہو، جانی قربانی ہو، کچھ بھی ہو، ہم لوگوں نے قربانی دینی ہے اور ملک کی حفاظت کرنی ہے. اور پھر لا الہ الا اللہ کے تقاضے میں نے کہا پورا کرنے کے لیے ہمیں وطن ملا ہے. تو اس میں سے صرف 2 تقاضے آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں، صرف 2 تقاضے. ایک یہ کہ لا الہ الا اللہ کا تقاضا یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان جھوٹ کبھی نہ بولے. لا الہ الا اللہ کا تقاضا یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان جھوٹ کبھی نہ بولے. سمجھے؟ لا الہ الا اللہ کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم لوگ مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو گئے ہیں اور ہمیں پہلا کلمہ آتا ہے ہم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ دیتے ہیں ہم مسلمان ہیں، بس ہم فارغ ہو گئے. یہ نہیں ہے. لا الہ الا اللہ کے تقاضے بہت زیادہ ہیں. ان میں سے میں نے کہا کہ ایک بڑا تقاضا یہ ہے کہ مسلمان کی زبان سے کبھی جھوٹ نہ نکلے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ مسلمان چوری کر سکتا ہے، زنا کر سکتا ہے، اس طرح کے مختلف سوال کیے گئے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ممکن ہے، یعنی کہ انسان ہونے کی وجہ سے تقاضۂ بشریت ہو سکتا ہے وہ یہ گناہ کر لے. تو پھر سوال یہ کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں، مسلمان جھوٹ کبھی نہیں بول سکتا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام مسلمان میں کیا یقین رکھتے ہیں کہ مسلمان جھوٹ کبھی نہیں بول سکتا. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہم پہ یہ یقین رکھیں اور ہم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے یقین کو توڑ دیں، پھر یہ بڑی شرم کی بات ہوگی.
یہ بڑی شرم کی بات ہوگی. ابھی 1-1.5 مہینے کے بعد ربیع الاول آنا ہے. اس وقت ہم لوگوں نے یہ بھی نعرے لگانے ہیں کہ ہم سے بڑا عاشق رسول کوئی نہیں ہے. تو ادھر ہم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے یقین کو توڑیں اور ادھر عاشق رسول ہونے کے دعوے کریں, یہ کوئی بات جچتی نہیں ہے. تو اس لیے میں نے کہا کہ لا الہ الا اللہ کا ایک تقاضا یہ ہے کہ جھوٹ نہ ہو. تو جھوٹ آپ لوگوں نے کبھی نہیں بولنا, اور اس جھوٹ سے اتنی نفرت کرنی ہے کہ ہمیں دیکھ کے لوگ بھی یہ سمجھ جائیں کہ جھوٹ بولنا بہت بری چیز ہے, بہت برا عمل ہے. سچ بولنا ہے, اس کی وجہ سے کہ کبھی کوئی نقصان ہو جائے, سچ بولنے کی وجہ سے اس کو برداشت کر لو, اس کو برداشت کر لو. وقتی نقصان ہوگا, ایک بار ہوگا, دوبارہ نہیں ہوگا. سچ بولنے کی وجہ سے نقصان ایک بار ہوگا, دوبارہ نہیں ہوگا, اور دنیا کا نقصان ہوگا, آخرت کا کبھی نہیں ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو جائیں گے تھوڑے سے دنیا کے نقصان کے بدلہ میں جو ہم برداشت کر رہے ہیں, اور اس کو اللہ تعالیٰ خود برا فرما دیں گے انشاءاللہ. لیکن اگر ہم لوگوں نے جھوٹ کے راستوں کو اختیار کر لیا اور جھوٹ بولنا شروع کر دیا, پھر ہم وقتی دنیا کے تھوڑے سے نقصان سے بچ جائیں گے, لیکن ہمیشہ نہیں بچ سکیں گے, ہمیشہ اس سے بھی نہیں بچ سکیں گے. کبھی نہ کبھی پکڑے جائیں گے, اور جب پکڑے جائیں گے پھر پچھلی ساری کسریں نکل جاتی ہوتی ہیں, اور آخرت کا نقصان جب بھی جھوٹ بول رہے ہیں اسی وقت ہو رہا ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب اسی وقت نازل ہو رہا ہے. اس لیے جھوٹ سے مکمل طور پر بچ کے زندگی گزارنی ہے. یہاں پر آپ لوگ قرآن پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو اساتذہ اکرام سے جھوٹ نہ بولا جائے. گھروں میں جاتے ہیں والدین سے کبھی جھوٹ نہ بولا جائے, بھائیوں سے کبھی جھوٹ نہ بولا جائے, بہنوں سے کوئی جھوٹی بات نہ بتائی جائے. ہر قسم کے جھوٹ سے, معاشرے میں, مدرسہ میں, گھر میں, گلی محلے میں, ہر جگہ پر جھوٹ سے بچ کے زندگی گزاریں. یہ لا الہ الا اللہ کا تقاضا ہے, اور اسی لیے قربانیاں دی گئی ہیں. یہ لا الہ الا اللہ کا تقاضا ہے, اور لا الہ الا اللہ کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے قربانیاں دی گئی ہیں. سمجھ آ رہی ہے نا؟ جھوٹ کبھی نہیں بولنا. وقتی طور پر سزا مل جائے اس کو برداشت کر لو. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ایک بار سچ بولو گے, سزا مل جائے گی, دوبارہ جھوٹ نہیں بولو گے. پتا ہے کہ ہم نے جھوٹ بولنا نہیں ہے, سچ بولنا ہے. جس کام کی وجہ سے پہلے سزا ملی ہے اب دوبارہ وہ کریں گے, سچ بولنا پڑے گا, اس لیے وہ کام ہی چھوٹ جائے گا. اور جس کام پہ سزا ملتی ہو وہ کوئی اچھا کام نہیں ہوتا. تو سچ کی برکت سے برے کام ہم سے خود بخود چھوٹ جائیں گے. اور اگر جھوٹ کی نحوست کو ساتھ لے کے چلتے رہے تو ایک بار برا کام کیا, جھوٹ بول کے بچ گئے, پھر ہماری عادت بن جانی ہے. کوئی نہیں خیر, ابا جی کو کون سا پتا چلتا ہے, میں جو بھی کرتا رہا ہوں میں نے جا کے جھوٹ بول دینا, نہیں ابا جی میں نے ایسے نہیں کیا. تو پھر یہ ہوگا کہ آپ لوگ برائی میں آگے سے آگے بڑھتے رہیں گے اور سچ کو بالکل چھوڑ بیٹھیں گے, اور پھر اس کا نقصان یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہو جائیں گے. اور کبھی اگر ابا جی کو پتا چل گیا, اماں جی کو پتا چل گیا کہ ہمارا بچہ بڑے عرصے سے ہمارے ساتھ جھوٹ ہی بولتا آ رہا ہے, پھر ان کا دل بھی دکھے گا, وہ بھی ناراض ہوں گے. تو والدین کو پریشان نہیں کرنا, ان کا دل نہیں دکھانا, اللہ کو ناراض نہیں کرنا, جھوٹ نہیں بولنا, سچ بولنا ہے. وقتی سزا کو برداشت کر لو. میں نے کہا ایک بار برداشت کرو گے دوبارہ وہ الٹا کام کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی, کیونکہ آپ لوگوں کو پتا ہوگا کہ میں نے سچ بولنا ہے, سچ بولوں گا, اس کام پہ سزا ملے گی, اس لیے یہ کام ہی چھوڑ دیتا ہوں. پھر اس کی جگہ پہ کوئی اچھا کام کرو گے. اور پھر معاشرے میں بھی سچ کو پھیلانا ہے. آپ لوگ خود سچ بولیں گے نا تو آپ لوگوں کو دیکھ کے لوگ سچ بولنا شروع کریں گے. آپ لوگوں کے کہنے کا اتنا اثر نہیں ہوگا جتنا عمل کا اثر ہوگا. تو پاکستان میں ہم لوگوں نے انشاءاللہ جھوٹ کو ختم کرنا ہے. پاکستان میں ہم لوگوں نے جھوٹ کو ختم کرنا ہے. پھر ہمارے بڑوں نے جو قربانیاں دی ہیں ان کا مقصد پورا ہوگا انشاءاللہ. پہلی بات یہ کہ ہم لوگوں نے جھوٹ کو ختم کرنا ہے. دوسری بات, دوسرا تقاضا لا الہ الا اللہ کا کہ کبھی چوری نہیں کرنی. دوسرا لا الہ الا اللہ کا تقاضا کبھی چوری نہیں کرنی. چوری کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے صرف کہ ہم لوگوں کے مال اٹھائیں اور بھاگ جائیں. ہم لوگوں کے مال اٹھائیں بھاگ جائیں, صرف یہ مطلب نہیں ہے. بلکہ گھر میں بھی کوئی چیز پڑی ہے نا, کسی کی, بھائی کی پڑی ہے, بہن کی پڑی ہے, والدہ کی, والد کی, کسی کی بھی پڑی ہے, وہ بھی بغیر اجازت کے اٹھانی نہیں ہے. بغیر اجازت کے اٹھانی نہیں ہے.
کسی کی چیز استعمال کرنے کی ضرورت پڑے تو کسی کی بھی ہو گھر میں، اس کو بتا کے استعمال کیا جائے کہ میں آپ کی فلاں چیز استعمال کرنا چاہتا ہوں، مجھے اجازت ہے، سمجھائیے؟ تو چیز پوچھ کے استعمال کرنی ہے، بغیر پوچھے استعمال نہیں کرنی ہے۔ اور مدرسہ میں آپ لوگ آتے ہیں، یہاں پر کسی کے 10 روپے بھی گر جاتے ہیں نا، اس کو بھی نہیں اٹھانا۔ بڑے مال تو بڑے ہیں، صرف 10 روپے بھی اگر آپ لوگوں کو ملتے ہیں نا، وہ نہیں اٹھانے۔ اگر یہ دیکھیں کہ یہاں بڑے ضائع ہو رہے ہیں، اٹھا کے اپنے استاد محترم کو دے دیں کہ حضرت مجھے یہ ملے ہیں، جس کے ہیں اس بچے تک پہنچا دیے جائیں۔ سمجھ آئیے؟ یہ نہیں کرنا کہ اچھا چلو 10 روپے پڑے، ادھر ادھر دیکھا کوئی نہیں دیکھ رہا، اٹھا کے جیب میں ڈال دیے، چلو جی اس کی چیز کھائیں گے۔ وہ چیز تو آپ وقتی طور پہ کھا لو گے، لیکن اس کا نقصان کیا ہے کہ جو حرام کا لقمہ اندر جائے گا، اس کی نحوست اتنی ہوگی کہ آپ کی دعائیں قبول نہیں ہوں گی، آپ کی دعائیں قبول نہیں ہوں گی، اور قرآن کی برکتیں آپ لوگوں کے اندر سے نکل جائیں گی، قرآن یاد نہیں ہوگا، حافظے کمزور پڑ جائیں گے۔ یہ حرام کھانے کی نحوست ہوتی ہے۔ تو کسی کے 10 روپے بھی ملے، وہ بھی اٹھا کے اس کو واپس کرنے ہیں، یا استاد محترم کو دے دینے، یہ مجھے ملے، بچے کو واپس کر دیے جائیں جس کے بھی ہیں۔ سمجھ آئیے؟ اور دوسرا نقصان کیا ہونا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہو جائیں گے۔ یہ چوری والا عمل ایسا عمل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی وجہ سے بہت زیادہ ناراض ہوتے ہیں، بہت زیادہ ناراض ہوتے ہیں۔ باقی ہم لوگ بہت سارے گناہ کرتے ہیں، بہت سارے گناہ کرتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا اتنا سخت حکم کسی اور عمل کے متعلق نہیں آتا جتنا سخت حکم چوری کے متعلق آتا ہے، جتنا سخت حکم چوری کے متعلق آتا ہے۔ چوری کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے ہاتھوں کو کاٹ دو، جس نے چوری کی اس کا ہاتھ ہی کاٹ دو۔ حالانکہ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت تو بہت بڑی ہے، گھر میں والدہ کی رحمت وہ بھی اتنی زیادہ ہوتی ہے، بچے کوئی الٹا کام بھی کریں، کوئی ان کو ناراض کرنے والا کام بھی کریں تو والدہ نے کبھی یہ تو نہیں کیا کہ چھری اٹھائی اور ہاتھ کاٹنا شروع کر دی، کبھی یہ بھی نہیں والدہ کرتی کہ ڈنڈا اٹھایا مار مار کے بے ہوشی کرتا ہے، یہ بھی نہیں کیا، ہلکی پھلکی سزا دے دیتی ہیں، وقتی طور پہ ناراض ہو جاتی ہیں، لیکن اتنی سخت سزا نہیں ہوتی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں وہ تو بہت بڑی ہوئی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے بقدر اور کسی کی رحمت اور رحم دلی ہو نہیں سکتی۔ اتنی رحمتوں کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ جو چوری کرتا ہے اس کے ہاتھ کو کاٹ دے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس عمل میں اتنا غصہ آ رہا ہے تو اللہ کی نظر میں کتنا برا عمل ہوگا۔ تو ہم لوگوں نے دوسرا کام کیا کرنا ہے، خود بھی چوری نہیں کرنی ہے، اور پاکستان کے اندر سے چوری والے عمل کو ختم کرنا ہے انشاءاللہ۔ پاکستان سے چوری والے عمل کو بھی ختم کرنا ہے انشاءاللہ، اور یہ صرف زبانی طور پر کہنے سے نہیں ہوگا بلکہ عمل سے ہوگا، کہ ہم لوگوں نے عمل دکھانا ہے اپنے گھر والوں کو، اپنے محلے والوں کو۔ آپ ایک بندے کو عمل دکھائیں گے اپنا، وہ جا کے دوسروں کو بھی بتائے گا، وہ خود وہ عمل اپنائے گا تو اور لوگ اس کو دیکھیں گے۔ اس طرح کرتے کرتے سارے ملک میں یہ فضا پھیل جائے گی کہ کسی نے چوری نہیں کرنی، کسی نے جھوٹ نہیں بولنا ہے۔ تو یہ کام اگر ہم نے کر لیے تو سمجھو کہ ہم نے پاکستان بننے کے مقصد کو پورا کر دیا ہے۔ تو ان دو باتوں کو لازم پکڑ دو، سمجھ آئیے؟ دو باتوں کو لازم پکڑ دو، جھوٹ نہیں بولنا، چوری نہیں کرنی، ان دو کاموں سے بچ کے زندگی گزارنی، دوسروں کو بھی ان دو کاموں سے بچانے کی کوشش کرنی ہے، پھر لا الہ الا اللہ کے تقاضے پورے ہوں گے اور ہمارا پاکستان انشاءاللہ خوشحال ہوگا، ہمارا پاکستان خوشحال ہوگا۔ خوشحال کس طریقے سے؟ جب لوگ چوریاں کرنے چھوڑ دیں گے تو لوگوں کے مال ضائع ہونا ختم ہو جائیں گے، جب لوگوں کے مال ضائع ہونا ختم ہوں گے تو خود بخود خوشحالی آئے گی۔ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں پتہ نہیں یہ چھوٹی چھوٹی باتیں، یہ چھوٹی باتیں نہیں ہیں، یہ پورے معاشرے کو سنوارنے والی باتیں ہوتی ہے۔ چھوٹی چھوٹی جو ہمیں نظر آ رہی ہے نا، سننے میں چھوٹی سی بات لگتی ہے، چھوٹا سا عمل لگتا ہے، لیکن یہ پورے معاشرے کو سنوارنے والی چیز ہے۔ اور ابھی آپ لوگ چھوٹے ہیں، ابھی سے یہ چیزیں اپنائیں گے تو آگے آپ کی نسلوں تک یہ چیزیں منتقل ہوں گی انشاءاللہ، اور جب نسلوں تک منتقل ہوں گی تو خود بخود پاکستان کی
की फजा बदलती जाएगी। तो इसलिए इन दो बातों को लाजिम पकड़ो, इन पर अमल करना शुरू करो आज से, बल्कि अभी से अमल करना शुरू करो। आइंदा कभी झूठ नहीं बोलना, चोरी की सोच भी नहीं जहन में होनी चाहिए। तो इन बातों पे अमल करेंगे ना इंशाल्लाह। पाकिस्तान जिस बुनियाद पे बनाए ला इलाहा इल्लल्लाह के तकाज़ों को पूरा करेंगे ना इंशाल्लाह। तो बस अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला आपके जज्बात को इसी तरह कायम रखें जिस तरह आप लोग अभी जज्बा दिखा रहे हैं और एक अहद कर रहे हैं कि हमने कभी झूठ नहीं बोलना, कभी चोरी नहीं करनी। बस अल्लाह ताला आप लोगों के इल्म में, अमल में बरकतें और रहमतें नाज़िल फरमाएं।